اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ الانعام اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 55 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوتا۔ دیکھیں، گزشتہ رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مشرکین عرب نے مطالبہ کیا تھا ایک، اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کو اپنی مجلسوں سے اگر آپ نکالتے ہیں، اگر آپ ان میں نہیں بیٹھتے تو پھر ہم آئیں گے اور آپ کی بات سنیں گے، ہم بیٹھیں گے اور ایمان لے کر آئیں گے۔ اور ان کے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں امیری اور غریبی فیصلہ نہیں کرتی کہ کون مقرب ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تقوی جس کے دل میں زیادہ ہوگا، جس کا عمل زیادہ پرہیزگاری والا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے۔ لہٰذا ان کا وہ مطالبہ ٹھکرا دیا گیا۔ گو کہ پچھلی ان آیات میں ان کفار عرب کی جانب سے کیا جانے والا مطالبہ ٹھکرایا گیا، تو اس آیت میں ان کفار کو ہی ٹھکرا دیا گیا، ان مشرکین کو ہی ٹھکرا دیا گیا، ان مشرکین کے بد عقائد کو ٹھکرا دیا گیا۔ اور ان کو پچھلی آیت میں جس طرح ان کو تنبیہ کی گئی تھی، جس طرح ان کو کہا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جو کہ تمہارے گندے ماحول میں آ کر اس کو ایڈوپٹ کرنے والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ خود اس کو اپنی ذات گرامی کے نور سے تبدیل کر دینے والے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جب آپ بہت چھوٹے تھے، تب جب وہ لوگ مشرکین عرب جو ہیں وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کی عبادت نہیں کی، حالانکہ آپ بہت چھوٹے تھے، کیونکہ رب العالمین کی طرف سے رب العالمین نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم غیب سے اس چیز سے منع فرما کر بھیجا ہے کہ میں کبھی کسی حالت میں تمہارے کسی بھی بتوں کو، کسی بھی طرح کے جھوٹے معبودوں کو نہیں پوجوں گا، میں کبھی بھی نہیں پوجوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہے نا تمام مشرکین عرب سے، تمام کفار سے، تمام اسلام کے علاوہ باطل عقائد سے۔ تو رب العالمین نے اس آیت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ ان کفار کو مایوس کر دیں۔ کس چیز سے؟ کہ اصل مقصد کیا ہے اس آیت کریمہ کا؟ کہ کفار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مایوس کر دیا جائے، کہ وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آگے چل کر ہماری کسی کوشش کی وجہ سے یا ہماری کسی جو ہم ایذا پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کی وجہ سے کہیں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں اور ان کے دین کو اختیار کر لیں۔ لہٰذا اے محبوب، ان کو اپنی ذات کی طرف سے اس طرح مایوس کر دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہی ہیں دنیا کو بدلنے کے لیے، نہ کہ دنیا ان کو بدل سکتی تھی۔ اور ایسا ہی ہے، بلا شبہ قرآن جو لے کر آئے، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، قرآن دنیا بدل دیتا ہے۔ قرآن بندے کا جو ایک انسان ہے اس کی سوچ جو گمراہی والی ہوتی ہے اس کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے، عمل میں نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو صاحب قرآن ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ جو قرآن لے کر آنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ تو
تو یہ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب یا کبھی ہماری کوششوں کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا مذہب جو ہے وہ تبدیل فرما لیں گے اور ہمارا دین جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے، ہمارا دین اختیار کر لیں گے، یہ سب کے سب جو ہیں مایوس ہو جائیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور دین کو دل سے تسلیم کرنا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس چیز کا اس آیت میں ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 57 پڑھتے ہیں، جس میں ارشاد ہے، تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، جو تم نے اسے جھٹلایا ہے اور جو تم نے اسے جھٹلایا ہے، جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں کیا ارشاد ہے؟ تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ روشن دلیل سے کیا مراد ہے؟ گو کہ پچھلی آیت میں کہا نا کہ میں تمہارے اس باطل عقائد کو رد کرتا ہوں، میں کبھی بھی تمہارے ان باطل اسلام کے علاوہ جو باطل مذاہب ہیں ان تمام میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں کروں گا۔ تو وجہ بتائی گئی اس آیت میں کیا کہ میں تمہاری پیروی کبھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ میں اپنے رب کی طرف سے نور نبوت پر ہوں، ہدایت پر ہوں، قرآن کی روشنی میں ہوں، اور تم ان تمام چیزوں کے انکاری ہو۔ تم میری نبوت کے انکار کرنے والے، تم ہدایت کے انکار کرنے والے، تم قرآن کو نہ ماننے والے، تم تو اندھیریوں میں ہو، تم تو اندھیرے میں ہو، جہالت کے، کفر کی تاریکیوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو، اور میں روشن دلیل پر ہوں۔ میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس ہدایت ہے میرے رب کی طرف سے عطا کی گئی، اور میں اس ہدایت پر اللہ کا شکر گزار ہوں، شکر بجا ہوں، اور میں اس کا نبی ہوں، اور نبی ہونے کے ناطے میری یہ شان ہے کہ میں قرآن کریم جو مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے اس پر ایمان لاؤں اور اس کی تبلیغ کروں۔ میں تمہارے برے راستے پر کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ لوگ جو کہ آپ ذرا شان نزول سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار قریش کو دعوت اسلام دی اور اسلام قبول نہ کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا، تو ان کے بعض سرداروں نے بطور مذاق کہا کہ وہ عذاب جلد لائیے، جس کو ہم میں سے تو سب کو اسی عذاب کا انتظار ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کیا کہتے تھے کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو جس کا تم کہتے ہو، یا ہم پر عذاب دردناک عذاب پہنچا دو۔ استغفر اللہ، یعنی اپنے منہ سے وہ عذاب کی تمنا کیا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ جس عذاب کے بارے میں ہمیں ڈراتے ہیں، بطور مذاق آگے سے کہتے تھے کہ ہاں وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ ذرا لے کر تو آئیں، نازل تو کریں۔ نعوذ باللہ، وہ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمسخر کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں فرمایا گیا اس آیت میں، اور کیا فرمایا گیا کہ ہاں جو عذاب تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میری قدرت اور میرے قبضہ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے خلاف میں تم پر عذاب نہیں لا سکتا۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ دیکھیں حکم کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ فیصلہ تو رب العالمین کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کفار جو کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب جلدی نازل کیجیے، اس آیت میں ان کو کیا جواب دیا گیا اور کیا ظاہر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرنا ہی نہایت غلط ہے۔ کس وجہ سے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس آیت میں کیا فرمایا کہ ان سے کیا کہہ دیجیے، میں راہ ہدایت پر ہوں اور حکم صرف اللہ کا ہے۔ جس عذاب میں تم جلدی مچا رہے ہو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کیا جانا ہے اور بلا شبہ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر نازل کیا جانا ہے۔ یہ نا حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ حکمت سے بھرے ہوتے ہیں اور وہ تمام تر سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ دنیا والوں کے فیصلے جو ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے ہمیشہ برحق ہوتے ہیں۔ اس لیے اے محبوب ان سے فرما دو کہ وہ عذاب جس میں تم جلدی کر رہے ہو وہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔
آیت نمبر 58 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس میں تم جلدی میں چاہ رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے قبضہ اور اختیار میں ہوتا عذاب لانا تو اب تک میرا تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا، تمہارا کام ختم ہو چکا ہوتا. اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ ظالم اور مشرک اور کافر تم ہو، اور ظالم اور مشرک یا کافر ہو اس پر عذاب لانا کب لانا ہے، کس وقت لانا ہے. عذاب میں دیر اگر آ رہی ہے تو یہ صدہا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت یہ بھی ہے نا کہ وہ عذاب میں تاخیر بھی اس لیے کرتا ہے. بعض اوقات قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے دی ان کے برے اعمال کی وجہ سے کہ بھٹکتے رہیں اپنے اس راہ میں. اور پھر ایک عذاب میں دیر ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، ان کو مہلت مل جائے تو یہ پلٹ آئیں، رب کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو جائیں، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، دین اسلام میں داخل ہو جائے. پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 59. یہاں نمبرنگ میرے سے غلط ہو گئی، 58 لکھا تھا پہلے میں نے، 59 آیت نمبر. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. کیا فرمایا گیا؟ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کی صرف وہی جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے، اور وہ سب جانتا ہے. یعنی کہ ایک تفسیر کے مطابق یہ آیت میں جو فرمایا گیا کہ غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہیں، تو اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. تو اس خصوصیت کی یہ معنی ہے کہ ابتداءً بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسروں پر کھل نہیں سکتی. یعنی قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے نا کہ اللہ ہی ہے جو غیب کا علم جاننے والا ہے. ہاں مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے عطا کرنے کے لیے. لہٰذا اللہ کے حکم کے بغیر غیب پر مطلع کوئی نہیں ہو سکتا، غیب کو کوئی نہیں جان سکتا. رب فرماتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے اور کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں مگر کوئی دانا ہے، مگر وہ ان سب کو جانتا ہے. اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے. گو کہ پچھلی آیات میں ہم نے جب پڑھا کہ رب العالمین کا حکم ہی ہے، فیصلہ صرف اللہ رب العالمین کا ہے، فیصلہ فرمانے والا وہ ہے. اور ان آیات میں اب ان فیصلوں کا کے اجرا کا ذکر کیا جا رہا ہے. کس طرح سے؟ یعنی فرمایا گیا کہ دنیاوی علوم بھی ہوں کسی طرح بھی ہیں. جس طرح پہلے دور میں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ عورت کے ہاں جو ہے وہ اولاد اگر متوقع ہے تو یہ بیٹے کو جنم دینے والی ہے یا بیٹی کو جنم دینے والی. آج کے دور میں انسان مشینوں کے ذریعے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ ماں کی کوکھ میں جو جان پل رہی ہے وہ اولاد نر ہے یا مادہ ہے. تو یہ تو ایک طرح کا غیب ہی ہے جو شخص دنیا میں نہیں آیا لیکن اس کے بارے میں پتہ ہے. یہ اس پر اطلاع کس نے دی؟ انسان اس طرح قابل کیسے ہوا اس علم پر؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی اجازت تھی، اللہ ہی کا فیصلہ تھا. سائنس نے یہ ترقی کی ہے تو کیا نعوذ باللہ وہ اس چیز سے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ جو چاہتا تھا اس سے بڑھ گئے ہیں؟ نہیں، اللہ ہی نے قدرت. اور جس طرح پہلے دور میں صرف پرندے اڑا کرتے تھے، آج کے دور میں مختلف طیارے ہیں، مختلف قسم کی اس طرح کی مشینری ہے جو اوپر آسمانوں کی طرف اڑتی ہے، جس میں سیٹلائٹ کا نظام بھی ہے اگزامپل کے طور پہ. تو یہ سب کیا ہے کہ قرآن کریم میں تو پرندوں کی مثال دی گئی نا کہ وہ آسمان پر اڑتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آج کے دور میں اگر ہوائی جہاز اڑ رہا ہے تو کیا یہ قدرت کے خلاف ہے؟ نہیں، اللہ نے انسان کو اس قدر عقل، قوت اور طاقت دی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہے. اور حقیقی علم، حقیقی خبیر تو اللہ رب العالمین ہے. کچھ اور آیات کا ریفرنس دیا کہ ہاں جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے، لیکن حقیقی علم غیب رب العالمین کا ہی ہے. پھر یہاں پر کیا کبریائی بیان فرمائی جا رہی؟ رب فرما رہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، بحر و بر میں ہے، بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ اسے جانتا ہے. پہاڑ سے ذرہ تک، ہاتھی سے چیونٹی تک کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے. درخت کا جو پتا گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے.
اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے اپنے علوم پر اپنے خاص بندوں کو مطلع فرمانے کا انتظام بھی فرماتا ہے۔ زمین کے اندھیریوں میں جو باریک دانہ دفن ہو، کوئی خشک و تر چیز ہو، وہ تمام لوح محفوظ، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور یا قرآن کریم میں بھی ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز وہاں تحریر ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو اور پھر لوح محفوظ میں موجود نہ ہو۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ آیت پڑھتے ہیں آخری اس رکوع کی، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ اب یہاں رب العالمین اپنی قدرت کی ایک اور عظیم نشانے بیان کر رہا ہے، گو کہ پہلے اپنی وسعت کا ذکر کیا اور اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میری وسعت اور قدرت کو جانو اور پہچانو، کہ اللہ ایسا قدرت والا ہے کہ تم سب ہر وقت اس کے قبضۂ قدرت میں ہوتے ہو۔ کس طرح سے کہ وہ تم کو رات کے وقت سلا دیتا ہے، یعنی چھوٹی موت دے دیتا ہے کہ تم آنکھ لگتے ہی بے علم، بے خبر، بے ہوش ایک الگ ہی دنیا میں چلے جاتے ہو، اپنی نیند پوری کرتے ہو، تمہیں کچھ خبر نہیں رہتی۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے تمہیں جگا دیتا ہے، اور جب تم جاگتے ہو تو پھر تمہیں سب کچھ یاد آ جاتا ہے، تم سب کچھ بن جاتے ہو۔ سوئے ہوئے نہیں پتہ ہوتا میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا ہوں، میں کون ہوں۔ اٹھتے ہیں تو ایک نئی زندگی کے لیے آج ایک نئی ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنا ہے، آج ایک نیا کام ہے جس کو سر انجام دینا ہے، میرا نام یہ ہے، میری ذمہ داری یہ ہے، میرے گھر والے یہ ہیں وغیرہ۔ ایک سویا ہوا شخص یہ نہیں جانتا ہوتا۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ عالم، اس کی جو روح ہے اور وہ الگ ہی کسی عالم میں ہوتے ہیں۔ ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ہوتے کسی جگہ ہیں، خواب میں پہنچے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، لہٰذا کہ ہمیں سوئے ہوئے اپنی خبر نہیں رہتی۔ نیند کو آدھی موت کہا گیا ہے، جس طرح کہ بہت کم لوگ ہیں۔ اب اللہ کی قدرت ہی ہے نا یہ کہ سوئیں اور اگلے دن آنکھ نہ کھلے۔ اللہ اس پر قادر ہے نا کہ ہم سوتے ہیں، اپنا بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری روح ہمارے جسم میں جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو اب اس آیت میں مراد یہ ہے نا کہ جب وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر اس کی جو قوت ہے، وہ جو اس کو سینسیبلٹی دیتی ہے وہ نہیں رہتی جب وہ سو رہا ہوتا ہے، اور نیند کو آدھی موت سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ اس آیت میں مراد ہے۔ جبکہ حقیقی طور پر جب روح ایک دفعہ جسم سے نکل جاتی ہے، حقیقی طور پر جب روح ایک دفعہ جسم سے نکل پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں آتی، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں چلی جاتی ہے جس میں ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ یعنی اس آیت میں، آیت کی اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ مقررہ مدت پوری ہو جائے، یعنی حقیقی موت کے آنے تک تم اسی طرح سوتے ہو، اسی طرح اللہ تمہیں جگاتا ہے کہ ایک دن حقیقی موت کا دن آئے گا جب حقیقی طور پر روح کو قبض کر لیا جائے گا، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جو نامہ اعمال ہے اس میں ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، سب کچھ سیو ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔